الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الدین النصیحہ، اس عنوان سے ہماری جو تالیف ہے اس پر جو ہمارے ماہر اکابرین نے تقاریر لکھیں، اپنی آراء لکھیں اور ختم نبوت کاز کے اس منہج کو بیان کیا ہمارے لیے، جسے اختیار کر کے ہم اس شرعی فریضے کو درست طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان تقاریر کے بعد آج کی اس مجلس میں بعنوان عرض حال کتاب الدین النصیحہ اس کے مؤلف کی نظر میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تحفظ مقام ختم نبوت علی صاحبها الصلاة والسلام، اور حمایت عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقدس کاز کے ساتھ، یعنی تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس صحابہ کا تحفظ، ان دونوں تحفظوں کے ساتھ خانگی وابستگی، یعنی میرے خاندان کی ان دونوں تحریکوں کے ساتھ گہری وابستگی اور تحریک ختم نبوت اور تحریک تحفظ ناموس صحابہ جیسی عظیم الشان جد و جہد کے ساتھ علمی، عملی ربط، پھر مدرسہ سعودیہ میں تدریس کے دوران سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ کے تربیتی دورہ برائے محاسبہ قادیانیت ورد قادیانیت میں مشارکت، یعنی یہ وہ احوال ہیں جو مجھے کچھ ورثے میں ملے اور کچھ تگ و دو میں ملے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ ہی میں اس وقت کے امام کعبہ سماحت الشیخ محمد بن عبداللہ الزبیر رحمہ اللہ اور اولین امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ حضرت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی اور اسی جماعت کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی، ان تینوں حضرات کی طرف سے، یعنی شیخ زبیر، حضرت مولانا عبدالحفیظ، حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی، ان کی طرف سے میرے لیے ایک قابل فخر امر یہ ہے کہ مجھے مامور کیا گیا کہ میں حضرت چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف رد قادیانیت کے زرعی اصول، اس کا یعنی اصل کتاب کا، پھر اس سے پہلے اس پہ علماء کرام کی تقاریر جو علمائے ملت کی طرف سے وقیع مقدمات
اور ان کی آراء، خصوصاً حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب حافظہ اللہ کا طویل، قیمتی اور کئی معلومات پر مشتمل مقدمہ اس مجموعے کا عربی ترجمہ کروں تو دوران ترجمہ 20 بار مجھے مذکورہ مجموعہ کے مطالعہ کا موقع ملا، یعنی حضرت چنوٹی کی کتاب کا، اس پہ لکھی گئی تقاریض کا، اور اس کے شروع میں طویل مقدمہ جب آدمی منتقل کرتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی بھی علمی مادہ کو، تو اسے کئی بار پڑھنا پڑتا ہے تاکہ تعبیر میں صلالت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، اور ترجمہ میں درستی بھی۔ تو اس کتاب کی تعریف بھی ہوتی رہی، اور الحمدللہ وہ مکمل بھی ہو گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب الاصول الذهبیہ فی الرد علی القادیانیہ کے نام سے کئی بار چھپ چکی۔ یہ ہے الاصول الذهبیہ فی الرد علی القادیانیہ۔ یہ تو اس کا پہلا ایڈیشن ہے، ابھی جدید ایڈیشن چھپ کے آ چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی پیش خدمت ہوگا۔ تو ان سب کتابوں کا جو مطالعہ میسر آیا تو ایک داعیہ پیدا ہوا، کیا کہ اس فیلڈ میں خود بھی مجھے کام کرنا چاہیے، جس کا سبب اس دور کے خصوصی حالات ہیں۔ پھر ایک سبب حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا بیش قیمت مقدمہ، اس کی اصولی مباحث اور اس کا خصوصی انداز تحریر بھی رہا۔ تو اس مقدمے کے اندر ایسی قوت تھی کہ میں مجبور ہوا کہ اس دور کے تقاضوں، بین الاقوامی احوال، تغیرات، مسلم امت کے احوال و ظروف، اور اپنے مخاطبین کے علمی معیار کے پیش نظر الدین النصیحہ کے نام سے مجموعہ دروس مرتب کروں۔ الحمدللہ کہ اللہ کی توفیق سے وہ مرتب ہو گیا، جس کے علمی مواد کے اختیار و ترتیب میں راکم نے حضرت الاستاذ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ کی رد قادیانیت کے زرعی اصول، پھر اس پر علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ کے مقدمہ، پھر انہی کی عقیدۃ الامہ فی ختم النبوہ، اسی طرح پروفیسر الیاس برنی کی کتاب قادیانیت کا علمی محاسبہ، پھر اس موضوع پر حضرت الاستاذ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ کے تالیف کردہ علمی رسائل، پھر استاذ الکل حضرت مولانا سید انور شاہ رحمہ اللہ کی حیات ابن مریم، اور اسی سلسلے کی اپنے اکابر کی
دیگر تصنیفات سے استفادہ کیا اور اس مجموعہ کا نام الدین النصیحہ تجویز ہوا، اور اس کی مباحث مندرجہ ذیل ہے۔ مبحث اول، دین یعنی شریعت، ہماری جو خاتم الشرائع ہے، دین ہمارا جو اکمل و مکمل دین ہے قیامت تک کے لیے، تو اس کو کس طرح ہمیں سمجھنا ہے اور کس طرح پھر پیش کرنا ہے، اس کے مآخذ اساسی کیا ہیں اور اس کے احکام کس طرح ان کے اندر ترتیب اور اصول و فروع ان کے اندر فروق، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اس ہماری کتاب کی پہلی مبحث اسی کے متعلق ہے۔ دوسری مبحث، نبی برحق، اللہ کا سچا نبی اور متنبی، ان کے مابین مقارنہ۔ تیسری مبحث، تعلیمات مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا طریقہ ہے واردات۔ پانچویں مبحث، اسلام اور قادیانیت کے مابین مختلف مسائل کیا ہیں، ان کا مختصر تعارف۔ مبحث سادس، چھٹی مبحث، لفظ توفی، اس کی تحقیق۔ ساتویں مبحث، لفظ رفع اور اس کی تحقیق۔ اب یہ جو ہماری مباحث ہیں اہم بھی ہیں، انہیں سمجھنا داعی حضرات کے لیے جو امت کی قیادت کرتے ہیں اہل علم، بہت ضروری ہے۔ اب جیسے مبحث اول کے بارے میں ہم نے بتایا کہ دین، اس کا مفہوم، مدلول، اس کی وضع، تاریخی تسلسل، اس کے مآخذ بزبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کا تاریخی تسلسل، اور جو لوگ اس منہج سے جو اوپر سے تسلسل سے آ رہا ہے ہٹ جاتے ہیں، وہ کس طرح دین کے باب میں فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑی ہی اہم بحث ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مبحث ان حضرات کے لیے جو دینی دعوت سے وابستہ ہیں، یا وہ حضرات جو اس امت مسلمہ کی قوت، اتحاد اور اتفاق کے داعی ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے کہ کس طرح اصولی مسائل میں امت متحد ہے اور رہے گی، اور مختلف مسائل میں اختلاف کی گنجائش شارع نے خود دی ہے، اور ان میں زور لگا کے سب کو ایک لائن پہ لانا یہ ناممکن عمل ہے، بلکہ یہ عمل شارع کو بھی کوئی پسندیدہ نہیں۔ تو توسع مجتہد فی مسائل میں رہے، اور امت کے اختلاف کو قبول کرنے کا انداز اور اسلوب سیکھنا چاہیے ہر داعی کو، اور ہر مخلص اور دیندار کو، اور ہر عالم کو۔ اور اہل علم کی اجتہادی مسائل میں مختلف اجتہادی آراء یہ پریشانی کا باعث نہیں، بلکہ یہ دین میں وسعت کا باعث ہیں، اور اس کے لیے نہ
اہل علم کو پریشان ہونا چاہیے، مگر اس منہج کو اختیار کریں کہ اصول میں اختلاف نہیں اور فروع میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل راستہ جو ہم نے اپنی اس مبحث میں دکھایا ہے۔ پھر اس میں ہم نے رابطہ عالم اسلامی کے تحت جو مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کے علماء کی نمائندہ میٹنگ اسی موضوع پہ ہوئی تھی، اس کی جو قراردادیں تھیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں علماء نے یہ کہا کہ امت اصول میں اپنے عہد اول سے آج تک متحد ہے، اور فروع میں حضرات صحابہ میں بھی مختلف آراء متعدد تھیں، تابعین میں بھی تھیں، ائمہ مجتہدین بھی کی تھیں، محدثین اور جامعین سنن کی بھی متعدد آراء تھیں، اور آج تک رہیں۔ تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ اہل اجتہاد مجتہد بھی مسائل میں متعدد آراء کیوں رکھتے ہیں۔ یہی تقاضا ہے شارع کا اور شریعت کا، اور یہ گنجائش شارع نے اہل اسلام کو اور اس امت کو جس کا دین قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے، یہ اختیار دیا ہے، اور وہ اختلاف دین کی وسعت کی نشانی ہے۔ تو یہ بہت ضروری مبحث ہے اور سمجھنا چاہیے، خصوصاً دعوت میں کام کرنے والوں کو اور دین کی فکر لگن رکھنے والوں کو اور امت کے لیے درد رکھنے والوں کو، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ دوسری مبحث میں جو ہم نے نبی برحق اور متنبی ان دونوں کے اسلوب، دعوت کا انداز، ان کی صفات اور ان کی خصائص پہ اس لیے لکھا تاکہ عام امت کے افراد بھی مرزا غلام احمد قادیانی جو اس دور میں دین کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن کے ظاہر ہوا، اور اس کی امت آج بشریت کو اپنی لائن پہ لانے کے لیے، گمراہی کے لیے رات دن کوشاں ہے، ان کی یہ کوشش بے نقاب ہو سکے۔ تیسری بحث جو ہے ہماری اس کتاب میں، وہ قادیانیت کے لیے لمحات فکریہ ہیں، کیونکہ دین نصیحت ہے، بھلائی ہے، کتاب کا عنوان بھی یہی ہے، تو اس لیے ہم نے لمحات فکریہ برائے قادیانیت، جو اس کے لیے نافع بھی ہیں اور ناصع بھی ہیں۔ چوتھی مبحث میں متنبی قادیان کے جو واردات کے طریقے ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنے منحرف عقائد کو درست ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں، اور پھر امت کے مسلمات میں تشکیک پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کا منکر ہوں، میں سنت کا منکر ہوں، یہ نہیں کہتا، مگر قرآن میں اللہ کی مراد کو نہیں مانتا اور اپنی محرف، مبدل اور تجدید کے نام سے نئی تعریف پیش کرتا ہے۔ یہ مختصر تعارف۔ اس لیے یہ بحث بھی اہم ہے کہ کون کون سے اسالیب ہیں جن سے ہمارے دین کے مسلمات پہ حملہ ہوتا ہے، دائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پانچویں بحث میں ہم نے 3 اہم مسائل پہ گفتگو کی ہے۔ پانچویں مبحث میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم ایک اسلامی ہے، ایک قادیانی ہے۔ اسلامی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ
سلسلہ نبوت ربانی کی آخری کڑی ہے. یہ ہے اسلامی مفہوم. اور قادیانی مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں حضور کو خاتم النبیین اور اسی پہ ہم بیعت بھی کرتے ہیں. یہ جو ان کا سربراہ ہے اسی پہ بیعت کرتا ہے، لفظ بولتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. تو وہ قادیانی مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہے، مگر مسلمان آخر النبیین اور افضل النبیین دونوں کو جمع کر کے مانتے ہیں حضور کو، جیسے قرآن کا تقاضا ہے، اور آپ اس کو اس میں مفصل سمجھیں گے. مگر قادیانی افضل النبیین آخر النبیین ہونے کے انکار کے ساتھ اس بات کا، اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. تو کتنا بڑا فرق ہے کہ حضور کے وصف آخر النبیین کے انکار کے ساتھ آپ کہیں کہ حضور افضل المرسلین. تو یہ بنیادی فرق سمجھنا چاہیے دلائل کے ساتھ. دوسری بحث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت. فاختلف الاحزاب من بینہم، اللہ نے بھی فرمایا. اب ان کی شخصیت کا تعارف ہے تاکہ ہر خاص و عام پہ ظاہر ہو جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود نہیں. اسی طرح حضرت مہدی کا بھی ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے تاکہ خاص و عام پہ ظاہر ہو جائے کہ مرزا قادیانی جس طرح اپنے مسیحیت کے دعوے میں کذاب اور دجال ہے، اسی طرح مہدویت کے دعوے میں بھی کذاب اور دجال ہے. یہ پانچویں بحث. چھٹی بحث میں ہم نے جو کہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر ایک قرآنی دلیل ہماری، ہم اسے دلائل حیات عیسیٰ میں شمار کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آیت آل عمران اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک. توفی کی بحث ہے اور اس آیت کی تفسیر ہے، اور یہ ہمارے نزدیک حیات عیسیٰ کی سب سے قوی دلیل ہے. ساتویں بحث میں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو آیت توفی میں وعدہ تھا رافعک، تمہیں اٹھانے والا ہوں. ساتویں بحث میں اس وعدے کی تکمیل کے تحت جو اللہ نے خبر دی رفع اللہ کہ یہ وعدہ پورا ہو گیا، تو رفع کی بحث ہے. مجھے اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ حضرت علامہ نے اپنی تقدیم میں یہ ذکر کیا کہ الدین النصیحہ کا وسیع عنوان وہ تب مکمل ہوگا کہ جب النصیحہ، جس کے 4 باب ہیں، اللہ کے لیے نصیحت، عامت المسلمین کے لیے نصیحت، اللہ کے رسول کے لیے نصیحت، یعنی النصیحہ للہ وللرسول ولعامت المسلمین اور خواص مسلمین. تو یہ حضرت علامہ نے جو ذکر کیا کہ 4 عناصر نصیحت ہیں یا 4 ابواب نصیحت ہیں. پہلا کیا؟ اللہ کے نصیحت کے لیے نصیحت. دوسرا اللہ کے رسول کے لیے نصیحت. تیسرا ائمۃ المسلمین، جو امت مسلمہ کے پیشوا ہیں، بڑے لوگ ہیں، ائمہ ہیں، ان کے لیے نصیحت. اور چوتھا عام مسلمانوں کے لیے. تو اگر ان 4 عناصر پہ میں لکھوں تو یہ واقعی باعث فخر چیز ہے. اور یہی علامہ صاحب نے کہا کہ نصیحت کے یہ 4 پہلو ہیں. مگر ان صفحات پہ ہمارے جو ہیں نصیحت کے دوسرے عنصر، دوسرے باب کیا؟ النصیحۃ لرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے تحفظ کی خاطر یہ ہم نے لکھا. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کا جو موضوع سخن ہے
وہ اس وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، کیونکہ دین کے نام پہ اٹھنے والے فتنے ان سب کا ہجوم اسی عقیدے پہ ہے، اور وہ کیا؟ عقیدہ ختم نبوت۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں نصیحت کے بقیہ 3 باب جو بچے ہوئے ہیں ان پہ بھی لکھنے کی توفیق دے، اور وہ ہے نصیحت للہ، نصیحت لأئمۃ المسلمین، اور نصیحت لعامۃ المسلمین۔ در حقیقت یہ صفحات میرے ان دروس کا مجموعہ ہے جنہیں میں مختلف تربیتی کورسز کے دوران عزیز طلباء کے سامنے پیش کرتا رہا، یعنی مختلف ممالک میں، مختلف جامعات اور مدارس میں، جن میں مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ، دارالعلوم نیو کیسل جنوب افریقہ، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے مجلس قضائے اسلامی کیپ ٹاؤن جنوب افریقہ، اور اسی طرح اسلامک سینٹر جو مرکزی مسجد ہے گلاسکو، پھر اسی طرح دارالعلوم لندن، پھر دارالعلوم بلیک بن، اور ہمارا ختم نبوت سینٹر جو ایسٹ لندن میں ہے اس کے اندر، پھر ختم نبوت اکیڈمی لندن، اور دیگر مختلف اداروں میں درس کی صورت میں پیش کرتا رہا۔ پھر ان کو جب جمع کیا ان 7 موضوعات کو، مباحث کو، تو یہ الدین النصیحہ یہ کتاب بن گئی، یہ الدین النصیحہ۔ میں مفکر اسلام حضرت علامہ خالد محمود کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے نہ صرف وقیع مقدمہ لکھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ الدین النصیحہ کے بقیہ عناوین پر بھی کام کرنے کی تاکید فرمائی، تلقین فرمائی۔ میں پاکستان کے مفتی اعظم اور دارالعلوم کراچی کے صدر حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی اور ان کے نائب شیخ الاسلام سابق جسٹس شرعی عدالت و نائب صدر دارالعلوم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ رابطہ اسلامی عالم اسلامی کی فقہی کمیٹی کے بھی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس کاوش میں اپنی قیمتی تقاریر سے اسے مرقع فرمایا۔ میں اپنے ان مخلصین اہل علم کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ان اوراق کی ترتیب میں اپنے بیش قیمت علمی مشوروں سے مجھے مستفید فرمایا، خصوصاً شیخ حرم حضرت مولانا محمد مکی حجازی مدد اللہ العالی، جو اپنے حرم کی تمام مصروفیات کے باوجود میرے لیے وسعت صدر کے ساتھ وقت نکالتے ہیں۔ اسی طرح دیگر وہ حضرات جنہوں نے میری اس کتاب کو اپنی حسین تقریر سے مزین فرمایا۔ میں اپنے مخلص برادران کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ان اوراق کی ترتیب و تزئین اور اسے کتابی شکل میں دینے میں میرا بھرپور ساتھ دیا، خصوصاً عزیزم مولانا محمد عباس افضل صاحب، جو ان اوراق کی ترتیب میں اول تا آخر نہایت دلچسپی اور جانفشانی سے قدم بقدم میرے ہمراہ رہے۔ میں ان مخلص برادران کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجموعہ مباحث کی طباعت و اشاعت اور اس کی علماء کرام اور عوام الناس اور دینی مکتبات میں اس کی تقسیم
اور توضیح میں تعاون فرمایا۔ حق تعالی شانہ سب کو اپنے عمومی فضل و کرم سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ میری اس کاوش کو اپنی ذات عالی کی رضا اور ہمارے عزیزان طلباء کے لیے بہترین رہنما اور طالبان حق کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سعید احمد عنایت اللہ، 6 رمضان 1428 ہجری۔